بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے ایک مسلمان پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جو شخص 5 نمازوں کے لیے اچھا وضو کرتا ہے اور بر وقت ادا کرتا ہے، نمبر 3 رکوع پورا کرتا ہے، نمبر 4 اطمینان مکمل اس میں ہوتا ہے۔ 4 چیزیں آپ نے شرط لگا دی۔ نمبر 1 وضو مکمل کرے اچھے طریقے سے، احسن وضوءہن۔ اور نمبر 2 بر وقت ادا کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا رکوع مکمل کرتا ہے۔ پھر فرمایا خشوع اطمینان ٹھہراؤ اس میں مکمل ہوتا ہے۔ اگلے الفاظ یہ ہیں کان لہ عہد علی اللہ ان یغفرہ، اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو قیامت کے دن معاف کر دیں گے۔ اللہ کی طرف سے بخشش کی گارنٹی ہے اس شخص کے لیے جو 5 نمازیں پڑھے، لیکن اس انداز سے پڑھے۔ خالی نماز پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ نماز میں وضو کا درست ہونا بھی شرط ہے اور اطمینان کا پورا ہونا بھی شرط ہے۔ کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے ہمارے کئی مسلمان بھائی وضو کرتے ہیں تو جلدی سے ادھورا وضو کر کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اتنی جلدی سے نماز ادا کرتے ہیں کہ چند منٹوں میں بے شمار رکعتیں پڑ جاتے ہیں۔ ایک دن مجھے چند دن پہلے ایک بزرگ وضو کرتے نظر آئے تو بس ادھورا کیا بالکل نامکمل وضو کر رہے تھے، تھوڑے تھوڑے اعضاء دھو رہے تھے، باقی سارے خشک تھے، جلدی سے بالکل بس ایسے۔ میں نے کہا آپ وضو مکمل کریں، آپ کا وضو پورا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں یہ فقیری وضو ہے، یہ فقیری وضو ہے۔ میں نے کہا آپ اسلام والا وضو کریں، جو ہمیں دین میں بتایا گیا ہے وہ کریں وضو۔ آپ کیا کریں ایسے مسلمانوں کا، کیسے ان کی اصلاح کریں؟ شیطان نے پٹڑی سے اتار دیا ہوا ہے، یہ فقیری لائن ہے اور یہ اسلام کی۔ اسلام فقیری لائن اسلام سے باہر ہے۔ ہم سب فقیر ہیں اللہ کے، ہم فقیری لائن سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جو انسان اللہ کا فقیر نہ ہو، محتاج نہ ہو، منگتا نہ ہو، وہ تو اللہ کا بندہ ہی نہیں رہا۔ ہم سب اللہ کے محتاج۔ پھر جب نماز دیکھی تو نماز وضو سے بھی زیادہ تیز تھی۔ وضو تو ادھورا تھا اور نماز بالکل ادھوری تھی کہ میرے وضو کرتے کرتے انہوں نے بے حساب رکعتیں پڑھ دی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، صحابی ایک نماز پڑھ رہے تھے تو نماز میں تھوڑا جلدی دیکھی، رکوع مکمل نہیں کر رہے تھے۔ رکوع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص الفاظ فرمائے ہیں، جیسا کہ میں نے روایت بتائی اس میں رکوع کے لفظ آتے ہیں، اتم رکوعہن۔ اس لیے کہ بے شمار نمازی ہم دیکھتے ہیں جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، جب رکوع جاتے ہیں، قیام سے جب رکوع جاتے ہیں تو فوراً اٹھ کے فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ کئی ایسے نمازی دیکھے ہیں، بلکہ کئی ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو اوپر سے نیچے جاتے رکوع کر کے اسی طرح سیدھے چلے جاتے ہیں۔
رکوع درمیان میں ہو جاتا ہے بغیر سٹاپ کے، نہ رکوع میں سٹاپ نہ کھڑے ہوئے، بلکہ جاتے جاتے رکوع اور سیدھے سجدے میں بس۔ یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت نے جو وحی نازل کی ہے، اللہ کو تو پتہ تھا کہ ایسے انسان دنیا میں آنے والے ہیں، ایسے مسلمان آئیں گے جو رکوع پورا نہیں کریں گے۔ تو آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع پورا نہیں کر رہا، جلدی سے نماز پڑھ رہا ہے، تیزی سے۔ اللہ اکبر! تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے، لو مات علی حالہ ہذہ مات علی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اسی حالت میں مر گیا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ آپ کے طریقے سے ہٹ کے یہ فوت ہوگا، یہ میرے طریقے پہ فوت نہیں ہوگا، یہ میرا طریقہ نہیں ہے نماز کا جو یہ ادا کر رہا ہے۔ اتنی غصہ آیا، اتنی شدید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تکلیف ہوئی، اب اس صحابی نے اپنی اصلاح کر لی۔ یہ اطمینان جو ہے یہ نماز کی روح ہے، یہ غذا ہے، یہ نماز کی جو ہماری روح ہے اس کی غذا ہے۔ اور اگر انسان غذا پوری نہ لے تو اس کے وجود پہ اثر پڑتا ہے کہ نہیں؟ ادھوری خوراک، بھوک 2 روٹی کی ہو تو کھائے انسان آدھی، ملے ہی آدھی، تو کمی واقعہ ہوتی ہے کہ تو اگر مسلسل ہی ایسے ہوتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ہی یہ دی تھی، مثال دے کے آپ نے سمجھا دیا، مثل الذی لا یتم رکوعہ وینقر فی سجودہ، فرمایا جو شخص اپنا رکوع پورا نہیں کرتا اور نماز کے اندر سجدے میں ایسا سجدے کرتا ہے جیسے ٹھونگے مار رہا ہے، تیزی سے سجدے جو ہیں ان کو آپ نے ٹھونگے مارنے سے تشبیہ دی ہے۔ ینقر فی سجودہ، جیسے کوا جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے ٹھونگے مار مار کے زمین سے دانہ چگتا ہے نا، ایسے وہ نمازی جو ہے وہ ٹھونگے مارتا ہے، جس کے سجدوں میں اطمینان نہیں ہوتا، ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ دیکھا ہم نے کئی دفعہ سجدے میں گئے، ابھی اٹھے نہیں، یہ تھوڑا سا اٹھایا پھر سجدے میں، یہ کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو نہیں ہے۔ الفاظ یہ ہیں، مثل الجائع، اس کی مثال اس بھوکے کی ہے کہ جس کو بھوک تو بڑی لگی ہوئی ہے، لیکن یأکل تمرۃ او تمرتین لا یشبعہما، ایک کھجور کھا لیتا ہے یا 2 کھاتا ہے، اس کی بھوک ویسے کی ویسے ہی رہ جاتی ہے، بھوکا ہی وہ اٹھ جاتا ہے، اس کو کیا ملے گا؟ یہ مثال دی ہے آپ نے اس شخص کی جو رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا، اس کی مثال یوں ہی ہے کہ اس نے 1-2 کھجور کھا لی، بس ادھورا سا کھانا کھایا، بس کچھ ملے نہیں ہے مزید۔ تو ایسا نمازی اپنا نقصان کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایسے بھی نمازی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو 60 سال تک نمازیں پڑھتے رہے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کو ان کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے یہ بات سن کے کہ فلاں مسجد میں 5 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے، 5 منٹ میں عشاء کی جماعت ہو جاتی ہے۔ یہ مذاق ہے نماز کے ساتھ؟ عبادت کرے اور انسان اور ایسے کہ جیسے بس اسے ٹائم ہی نہیں اس کے پاس اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ کہا تھا، صحابی کو آپ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو صحابی کو وصیت ہوتی ہے نا وہ پوری امت کو ہوتی ہے۔ عام باتوں میں جو وصیت ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے، کوئی خاص وصیت نہ ہو کسی کے لیے۔ تو ایک صحابی کو آپ نے فرمایا، اے میرے صحابی صلی صلاۃ مودع، نماز ایسے پڑھا کر جیسے تیری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد تجھے نماز کا وقت نہیں ملے گا، تو اللہ کے پاس چلا جائے گا، ایسی نماز پڑھ۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنا سر، حدیث میں آتا سر جھکا لیتے، بالکل نگاہیں جھکا کے کھڑے ہو جاتے. سید القونین ہیں، پوری دنیا کے جہانوں کے، دنیا و آخرت کے سردار، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں سر جھکا لیتے ہیں. یہ بندگی ہے، اور اس بندگی میں انسان کی عزت ہے. جو اکڑ جاتا ہے اللہ کو اس کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. کئی دیکھے ہیں ایسے کھڑے ہوتے ہیں، منہ اٹھایا ہوتا ہے. یہ نماز پتہ ہی نہیں ہے نماز کیسے پڑھ رہے ہیں. اللہ کے آگے سر جھکا لو. تو کئی دیکھیں آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں دیوار پہ کیا ہے، شیشے میں کیا دکھائی دے رہا ہے، آگے پیچھے سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ، کئی نمازیوں کو میں نے دیکھا ہے، بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے، کتنے کتنے سالوں سے نماز پڑھتے ہیں لیکن آتے جاتے ساتھ دیکھ رہے ہیں. شعور نہیں اتنا. اللہ رب العزت ہمیں شعور عطا کر دے کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں اور صرف اپنے سجدے کی جگہ پہ یا اس سے پیچھے، سجدے کی جگہ تو حد ہے، ہماری نگاہوں کی حد سجدے کی جگہ ہے، اس سے پیچھے اپنی نگاہ رکھیں. اور جب تک کوئی نمازی جتنا بھی وہ اپنی حد سے باہر دیکھے گا، حدیث میں آتا ہے شیطان اس کی نماز سے اجر جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے، اس ذریعے سے اس کی نماز کا ثواب جو ہے وہ ضائع کرتا ہے. اس کو آگے پیچھے جب وہ دیکھتا ہے، شیطان ہی وسوسہ ڈالتا ہے نا، دیکھ ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے. اس ذریعے سے وہ اس کا اجر ختم کرتا ہے. تو نماز جو ہے اس میں دو چیزیں نماز کو مکمل کرتی ہیں. ایک ظاہری اطمینان اور ٹھہراؤ کہ انسان پورے اطمینان سے نماز پڑھے، تسلی سے. اب رکوع کیسے مکمل ہوتا ہے؟ کم از کم 7 دفعہ. 7 دفعہ علماء کہتے ہیں کہ اگر سبحان اللہ پڑھے نا تو پھر رکوع مکمل ہو جاتا ہے. 5 دفعہ یہ درمیانہ ہے، لیکن 3 دفعہ کہتے ہیں گزارا ہے. گزارا تو ہم سارے گزارا ہی کرتے ہیں. جتنی تیزی میں ہم سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، یہ گزارے والے سجدے ہیں. ایسے بھوک تو 2 روٹیوں کی ہے لیکن انسان آدھی روٹی کا آگے گزارا کرتے ہیں، کہتے گزارا ہی ہو جائے بس، آج پوری روٹی ملی نہیں. آئی تھی ہمارا یہ ہے. کوشش کیا کریں آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں، اگر امام کے پیچھے تو پھر تو جتنا امام نے وقت دینا ہے. تو اگر کسی تیز امام کے پیچھے پھنس گئے تو پھر اس نے تو 3 بار بھی نہیں پڑھنے دینا. ایسے بھی ہے نا، آپ 100 کی مساجد کا تھوڑا وزٹ کریں، ہر روز ایک مسجد میں نماز پڑھیں اور دیکھیں کہ ماشاءاللہ کتنے کتنے ماہر ہیں سپیڈ لگانے میں. ائمہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان ائمہ کو، نماز پڑھنے نہیں دیتے. ہمارے جیسا بندہ تو نماز پڑھ نہیں سکتا، رلے نہیں جاتا ہمیں کو سپیڈ ہوتی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. میں نے ایک دفعہ اتفاق سے ایسے امام کے پیچھے نماز جو ہے وہ شروع کر لی. وہ بس ایک رکعت مشکل سے پڑھی، دوسری رکعت میں بس میری بات سے ہو گئی. میں نے کہا بس سلام پھیرا اور سائڈ پہ ہو گیا. جب ایک امام آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا، کیا فائدہ آپ کو سنت کے مطابق نماز کو پڑھنے دینا. ٹائم تو دینا آپ کو پورا، عقیدہ اس کا جو بھی ہے وہ اس کے ساتھ ہے. آپ کو تو نماز صحیح پڑھنے دینا، آپ کی نماز کو نہ خراب کرے. تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے، حدیث کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے، میری امت سے سب سے پہلے نماز سے اطمینان اٹھ جائے گا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آج ہمیں بالکل سچ دکھائی دے رہی ہے. جو تبدیلیاں آئیں گی عبادت کے اندر، سب سے پہلے اطمینان، ٹھہراؤ ختم ہو جائے گا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھنے کا موقع دیتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ. یہ بڑی اس وقت اس امت میں جو خیر ہے، نماز اطمینان سے پڑھنے والی، یہ سب سے بڑی خیر ہے اس امت میں. اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح ساری زندگی نماز پڑھنے کی توفیق دے اور ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.